سنیں گے اور اس سے پہلے کلمہ سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم سنیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح یہ سارے واقعات پیش آئے، کس طرح یسوع مسیح کو مختلف عدالتوں میں گھسیٹا گیا، کس طرح یسوع کے خلاف منصوبے بنائے گئے۔ رات کو ہم سب نے عید فصح یعنی شہربانی کی عبادت کی اور اس میں ہم نے سنا کہ کس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے کر ان کو یہ نمونہ دیا کہ میری یادگاری میں تم نے ایسا ہی کرنا ہے، اور شہربانی میں شامل ہو کر اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ میری یادگاری میں تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عید فصح کے بعد جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے تو اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ آؤ زیتون کے پہاڑ تک چلیں۔ تو خدا کے کلام نے کہا وہ گیت گاتے ہوئے یسوع کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے، اور جب اس پہاڑ پر جاتے ہیں تو آگے کا تسلی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع وہاں پر دعا کی غرض سے گئے تھے، اور یسوع مسیح کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کا شاگرد یہودا اکسیوتی جو اس کا شاگرد تھا، اس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر، سردار کہنوں کے ساتھ، ربیوں کے ساتھ مل کر، صدر عدالت کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کے حق میں غداری کی ہے۔ اس نے یسوع مسیح کا آج سودا کر دیا۔ جب وہ یہودا اکسیوتی جب ہیکل میں سردار کہنوں کو، ربیوں کو دیکھتا تو وہ کہتا کتنی ان کے پاس طاقت ہے، کتنا ان کے پاس زور ہے، کتنی یہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک ہم ہیں، ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ ہمیں بھی بادشاہت ملے گی، لیکن ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ اس بات سے پریشان ہے، کہتا اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا چلو بادشاہت میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں آیا، آج میں اس کے ذہن پر ایک خطیب سوار تھا کہ آج میں یسوع کا سودا کروں گا، آج میں اس کو پکڑواؤں گا۔ اور قرآن مقدس میں لکھا ہے اس نے سردار کہنوں کے ساتھ مل کر اور ربیوں کے ساتھ مل کر اور اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر کہا کہ میں یسوع کو پکڑواؤں گا، مجھے کیا قیمت دی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا تجھے چاندی کے 30 سکے توڑ کر دیے جائیں گے۔ تو کہتا ہے میں حاضر ہوں، میں اس کام کو کروں گا۔ وہ یسوع کو پکڑوانے کے لیے سردار کہنوں کے پاس چلا گیا۔ وہ کہتا آؤ میں تمہیں اس جگہ پر لے کے جاؤں یہاں یسوع فصح کر رہا ہے، یہاں یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ان سردار کہنوں کو، ان فقیوں کو لے کر اس فصح کے جگہ پر لے کر آیا، لیکن وہ اس گسرنی باغ کی جگہ کو بھی جانتا تھا کہ جہاں پر یسوع مسیح اکثر جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ اور سردار کہنوں نے رات کے ہی پہر میں پوری سنہرین جو عدالت تھی اس کے سارے نمائندے کو 71 نمائندے تھے، ان سب کو رات ہلکارے بھیج کر یہ میسج بھیج دیا گیا کہ ہم یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب جلد از جلد عدالت میں پیش ہوں۔ اور عید فصح لوگ بڑی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے تھے، اس یاد کو منا رہے تھے کہ خدا نے کس طرح مصر سے ہمیں نکالا، کس طرح خدا نے ہمیں فرعون ایک سامنے بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑایا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن ہمارا مسیح آئے گا، وہ ہمیں گناہ کی غلامی سے بھی چھڑائے گا، وہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا، وہ ہمیں ایک آزادی بخشے گا۔ وہ بھی اس آزادی کے منتظر تھے، وہ بھی آنے والے مسیح کے انتظار میں تھے کہ ایک مسیح آئے گا، وہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن آج کی رات اس مسیح کے ساتھ، اس مسیح کے ساتھ جو اس کو بچانے کے لیے آیا تھا، جس طرح فرعون نے خدا کی قدرت کو دیکھ کر
انکار کر دیا، اس طرح آج نے یہودیوں نے، ان فقی فریسیوں نے، ان لوگوں کی آنکھوں پر بھی اسی طرح کا پردہ چھا گیا جس نے یسوع کی قدرت کے کاموں کو دیکھ کر کہ کس طرح اس نے یائیر کی بیٹی کو زندہ کیا، کس طرح اس نے لازر کو زندہ کیا، کس طرح اس نے کوڑیوں کو صاف کیا، کس طرح اس نے ان کے مردوں کو جلایا۔ آج انہوں نے بھی اپنے آنکھوں اور اپنے کانوں کو بند کر لیا، لیکن آج یسوع مسیح ان کو چھڑانے اور بچانے کے لیے آیا تھا، آج اس فدیہ کو دینے کے لیے آیا تھا جس کے لیے سردار کہتا ہے کہ آج فسح کے دن کسی ایک کو تو مرنا ہے، وہ مرنے والا میرا اور آپ کا یسوع تھا۔ آج جب سارے لوگ سنہدرین عدالت کے لوگ جب جمع ہو رہے تھے تو نیقودیمس نہایت پریشان اور غمگین تھا، وہ بڑا دل گیر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فسح والے دن، جبکہ یہ قانونی اور شرعی بھی غیر عینی بات ہے کہ کسی کو رات گرفتار کیا جائے۔ اگر کوئی عدالتی کارروائی بھی کرنی ہوتی تو اس کے لیے بھی 24 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا کہ وہ اس میں کسی عدالت کی کارروائی کی جائے، اس پر کوئی عدالت کا کام چلایا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو قانون کی دھجیاں اڑانا ہے، یہ قانون کو پامال کرنے کی بات ہے۔ جو کسی کو طریقے میں گرفتار کر اس کی میں وہ کہتا ہے وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہودا سے یہودی کو خرید کر اس گردان کو خریدا ہے، جبکہ موسیٰ نے تو سخت منع کیا ہے کہ رشوت نہیں لینی، اور انہوں نے رشوت دے کر ایک گردان کو خریدا ہے کوئی یسوع کو پکڑوائے۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہودا سے یہودی اور سب سنہدرین جو عدالت کے لوگ تھے ان کو رکاب جو ان کو بنایا جاتا ہے، کب سب عدالت میں جمع ہو جائے اور ہم وہاں پر آ رہے ہیں، یسوع مسیح کو پکڑ کر وہ لے کے آتے ہیں۔ اور خدا ان کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں گیا، اور خدا کے کلام لکھا وہ اپنے 8 شاگردوں کو دروازے کے مدخل پر بٹھاتا ہے، اور یعقوب اور پترس اور یہودا کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور تقریباً خدا کے کلام ایک ٹپا لکھا ہوا ہے کہ وہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تم یہاں کھڑے رہو اور جاگو اور دعا کرو۔ جاگنے اور دعا کرنے کا معمول کر کے جاتا ہے، اور یسوع مسیح ایک جگہ پر ایک پتھر پر بیٹھ کر خداوند کے آگے جھکتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اور جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ آج میری جان بہت گھبراتی ہے، میری وہ جان کی حالت میں ہے، وہ نہایت دکھ کی حالت میں ہے۔ اور خدا کے کلام میں کہ فرشتہ یسوع کو اس وقت تقویت دے رہا تھا، اور وہ شاگردوں کے پاس آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے شاگرد کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو جگاتا ہے کہ تم سو رہے ہو، دیکھو میری جان نہایت گھبراتی ہے، میں نہایت پریشانی میں ہوں۔ اور جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تم جاگو اور دعا کرو۔ پھر یسوع وہاں پر جاتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، اور جب دعا کر کے پھر واپس آتا ہے پھر شاگردوں کو سوتے پاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ اور پھر وہ شاگردوں کو جگا کر اس جگہ پر دعا کرتا ہے۔ جب وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا ہوتا ہے تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکنے لگتا ہے، وہ زمین پر گرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کپڑے بھر جاتے ہیں۔ اور جب وہ شاگردوں کے پاس آتا ہے تو ان کو سوتے پاتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا مجھے کیا تھا، انتظار تھا۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ خدا کی آج مرضی کو پورا کر رہا تھا، وہ خدا کے منصوبہ کو آج پورا کر لیتا ہے۔ کہتا میں یہ پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں، خدا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آج وہ خدا کی مرضی کو، اس کی فرمانبرداری کو پورا کر رہا تھا، اور وہ خدا کے سونے میں چھپا تھا، اور شاگردوں سے کہتا ہے کہ میرے اب اٹھو اور جاگو، دیکھو میرے پکڑوانے والا اب کیا آ گیا ہے، ساتھ آ گیا، لوگوں کے ساتھ آ گیا۔ اور جب گتسمنی باغ میں اٹھ کے جاتے ہیں تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ یہودا سردار کہنوں کو
اور سردار کیا کہتے ہیں؟ عدالت کے وہ سارے محافظ فوجی وہ ساری پلٹن کو لے کر آتے ہیں، وہ لاٹھیوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ آتے ہیں، اور یسوع کو اس وقت یہ رات 10 بجے کا ٹائم ہے، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اگر تو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی چراغ کیوں لے کر ہے، وہ کہتے تھے شاید یسوع وہاں پر بھاگ جائے تو ہم اس کو درختوں کا، وہاں جو گتسمنی باغ تھا اس میں زیتون کے بہت سارے درخت تھے، درختوں کے پیچھے سے جا کر اس کو ڈھونڈ لیں گے، اور گتسمنی کا مطلب ہے جہاں پر زیتون کو پیسا جائے، جہاں زیتونوں کو سے تیل نکالا جائے۔ آج میرا اور آپ کا یسوع اس گتسمنی میں پس رہا تھا، اس کا تیل نکل رہا تھا، آج میری اور آپ کی خطائیں اس پر لاد دی گئی تھی، آج وہ نہایت دکھ کی گھڑی میں تھا۔ جب یسوع وہاں پر آتا ہے تو اس کو پکڑوانے والا آتا ہے تو وہ یسوع کی تصدیق کرتا ہے کہ جب وہ بوسہ لے کر اس کے پاس آتا ہے تو خدا اس سے کہتا ہے میاں جو اس کام کے لیے تو آیا ہے وہ کر، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ یسوع سے پوچھتے ہیں کیا تو ہی خداوند یسوع ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے میں ہی ہوں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے سارے سپاہی اور جب لوگ پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں۔ 2 دفعہ یسوع سے وہ سوال کرتے ہیں کیا تو مسیح ہے؟ یسوع نے کہا میں ہی ہوں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کا شاگرد پطرس جو یسوع کے ساتھ مرنے کا دعوے دار تھا، وہ جلدی سے کہتا ہے کہ سارے لوگ تلواریں اور لاٹھیاں لے کر آئیں گے، یہ ہمیں گرفتار کریں گے۔ وہ اپنی بہادری اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور تلوار اپنے میان سے کھینچ کر سردار کا ان کے نوکر کو کان اڑا دیتا ہے، اور خدا میں یسوع مسیح پطرس سے کہتا ہے میان تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار چلاتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے، ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ یسوع کو پکڑ کر باندھ کر اس کو صدر عدالت میں لے جاتے ہیں، اور صدر عدالت میں جہاں لوگوں کو کہا گیا تھا آپ سب نے آج جمع ہونا ہے، اور یسوع کو جا کر صدر عدالت میں لے جاتے ہیں اور اس پر مختلف سوال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو موسیٰ کی تعلیم اور شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور یسوع سے کہتا ہوں میں تو ہر روز ہیکل میں عبادت خانوں میں آپ کے سامنے تعلیم دیتا تھا، کس نے جن لوگوں نے یہ میری تعلیم کو سنا ہے ان سے پوچھو کہ کب میں نے کس وقت شریعت کی تعلیم کو توڑا ہے یا اس کو ختم کیا ہے۔ میں تو شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اسے منسوخ کرنے یا توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ اس سے اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 18ویں باب میں دیکھتے ہیں، یسوع کو سب سے پہلے صدر عدالت کے بعد حنا کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ حنا جو کیفا کا سسر تھا، وہ سردار کہن تو نہیں تھا، لیکن وہ اس سے پہلے کا سردار کہن تھا۔ جب یسوع کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یسوع کو، تو وہ کہتا ہے کہ آج تو انہیں پھنسا ہے، آج تو یہودیوں کے لیے کسی آدمی کو مرنا ضرور ہے اور تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سردار کہن جو لوگوں کے سامنے جتنے لوگ یہودی لوگ جمع تھے، وہ کہتا ہے کہ جو تعلیم میں دیتا تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور یسوع کے منہ پر آ کر 2-3 چماٹے رسید کرتا ہے، تماچے مار کر کہتا ہے کہ تو سردار کہن کو جواب دیتا ہے، اور وہ یسوع کو کیفا سردار کے پاس، سردار کہن کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ جب یسوع سے کیفا سردار کہن کی عدالت میں پہنچایا جاتا ہے، رات 10 بجے یسوع کی گرفتاری ہوتی ہے، اور اس ساری رات یسوع کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور خدا کی کلام ساری رات وہ شرعی عدالتوں میں رہا۔ پہلے وہ صدر عدالت میں، پھر وہ حنا کی
عدالت میں اور وہ کیفا کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور یسوع مسیح پر مختلف سوالات کیے جاتے ہیں۔ جب وہ کیفا کے سامنے پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں، کیفا کے حضوری میں جب سے پیش کیا جاتا ہے تو یہ واقعہ ہمیں متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 57 آیت میں ملتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو فقہ اور بزرگ جمع تھے اور دیوان خانہ تک اور اندر جا کر پیادوں کے سامنے لوگ نتیجہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، کیا یسوع مسیح کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور پطرس بھی وہاں پر آیا تھا، وہ بھی اس صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ صحن میں بیٹھا تھا تو رات کا اندھیرا تھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب رات کا اندھیرا تھا تو سردی تھی، لوگ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت ایک ملازمہ آتی ہے اور پطرس سے کہتی ہے، کیا تو بھی اس کے ساتھ ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں، وہ مکر جاتا ہے۔ یہ کیفا کی عدالت کا وہ منظر ہے جہاں پر پطرس جو یسوع کا کہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور یسوع نے سے کہا تھا تو مجھے چھوڑ دے گا، تو میرا انکار کرے گا، 3 بار میرا انکار کرے گا، اور مغرب کے بانگ دینے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کر چکا ہوگا۔ اور جب وہ کیفا کے سامنے اس مسیح نے بیٹھا تو 2 دفعہ وہاں کی ملازمہ لوٹی آ کر اس سے سوال کرتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا کہ میں اس کا کوئی شاگرد ہوں یا میرا کوئی یسوع مسیح کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یسوع مسیح جو کیفا کے عدالت میں آئے ہیں اس سے کیا سوال کیے گئے ہیں، آج ان سوالوں پر بھی غور کریں گے۔ کہ کیفا نے اس سے کہا، کیا تو مسیح یعنی خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس بات کے لیے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں بادشاہی کی منادی کروں، خدا کی بادشاہی کی خبر دوں۔ وہ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے کہ مجھے خدا کی بادشاہی اور اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ اب جب سردار کہن اس کی یہ بات کو سنتا ہے کہ اب کوئی بات کے پیچھے رہ نہیں گئی، کس نے اپنے آپ کو تو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے اس جگہ کو کیا کر دیا، پھاڑ دیا، اور کہتا اب کسی بات کی کوئی ہمیں تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اب یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ 2 گواہوں کو لایا جائے، ان کے سامنے حاضر کیا جائے جو یسوع پر الزام لگائیں، اور وہاں پر الزام لگانے کے لیے 2 گواہوں کو بلایا جاتا ہے، اور ایک گواہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں بپتسمہ کو 3 دن میں ڈھا دوں گا، اور ایک نے کہا کہ اس کو کیسر کو خراج دیتے ہوئے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات شرعی عدالتوں میں رہا، اور صبح 3 بجے اسے پلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب اسے پلاطس کی عدالت میں صبح 3 بجے پیش کیا گیا تو سردار قید، فقی، قیم، ربی، رقابی سب وہاں پر موجود تھے، اور 72 سمرین کی عدالت کے رکاب وہاں پر موجود تھے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا جب اس نے دیکھا، پلاطس نے دیکھا کتنے سارے لوگ میرے قلعہ کے باہر کھڑے ہیں، تو اس نے جلدی جلدی اٹھا اور اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہودیوں کا اس وقت کیا مسئلہ پیش آ گیا،
اس وقت یہودی عید فصح منا رہے تھے. تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ زائرین وہاں پر موجود تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بلوا نہ ہو جائے, کوئی ایسا جھگڑا, کوئی لڑائی نہ ہو جائے, میں جلدی جلدی جا کر ان کی بات سنوں. اور خدا کے کلام نے کہا جب پلاطس ان کی باتوں کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا آپ کا مسئلہ ہے, مجھے بتایا جائے. کیونکہ وہ پلاطس کے ہاتھوں میں قلعہ میں تو نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ یہودی جو تھے وہ غیر قوموں سے نفرت کرتے تھے. اس قلعہ میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے عید فصح کھانی تھی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ پلاطس کو پتا تھا, اس وقت سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا, اس کا منشی بھی وہاں پر کھڑا ہوا, تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اس شخص میں کیا قصور پاتے ہو. اس نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, یہ کیسر کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے, یہ رومی حکومت کی بغاوت کرتا ہے. رومی حکومت کی بغاوت کرنا سراسر ہی جرم تھا. موت کے مرتکب یہ جرم آتا تھا. اگر کوئی رومی حکومت کی بغاوت کرتا تو وہ کہتا ہے کہ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی ہے. اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس سے یوحنا کے انجیل میں سے ہم دیکھیں گے, یوحنا کے انجیل اس کے 18واں باب میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جب وہ پلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں. پلاطس نے جواب میں سے پوچھا تو یہودی ہے تو تیری قوم اور سردار کہہ رہے تجھے میرے کیوں حوالے کیا ہے. یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں, اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے. پلاطس اس سے پوچھتا ہے کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں, میں یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہوں. میری بادشاہی اگر اس دنیا کی ہوتی تو میرے ساتھی کیا کرتے, جھگڑا کرتے, لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. پلاطس نے پھر اس سے پوچھا پس تو کیوں بادشاہ ہے. اس نے یسوع نے جواب دیا تو خود ہی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ اس دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں. تو پلاطس کہتا حق کیا ہے, کہتا وہ سچائی ہے. وہ کیا ہے, سچائی ہے جس کو یہ لوگ نہیں مانتے. اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کو کیفا کے بعد پلاطس کے سامنے پیش کیا گیا. اور پلاطس نے جب یہ جان لیا کہ یہ گلیلی شخص ہے تو اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا. انہیں دنوں میں ہیرودیس بھی یروشلم میں آیا تھا. جب وہ ہیرودیس کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو یسوع جب ہیرودیس کی عدالت میں جب پیش کیا, جب یسوع کو ہیرودیس کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یوحنا, یہ وہی ہیرودیس تھا جس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل کروایا تھا. اور وہ یسوع کو دیکھنے کا منتظر بھی تھا. جب اس کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو یسوع کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا تھا جس پر ہیرودیس کو کوئی تیش آ جاتا یا کوئی ایسا آتا. لیکن سردار کہنوں نے اس کو کہا اور یسوع کو لیکن سردار کہنوں نے کہا کہ یہ ہماری شرعی عدالت کے سامنے قاتل کا مجرم ہے, تم اس کو قتل کی سزا کا حکم دو. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہیرودیس بادشاہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا, بلکہ اس نے بھی سردار کہنوں کے ساتھ مل کر اس کو ٹھٹھوں میں اڑا کر اسے دوبارہ اس کا برملا تماشا بھیج کر کے اسے دوبارہ پلاطس کے سامنے بھیج دیا. پھر یسوع کو دوبارہ پلاطس کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور پلاطس پھر کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس شخص کی ساری تفتیش کی ہے, اس کی ساری کی ہے, مجھے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں نظر آتی کہ یہ قتل کے لائق ہو. یہ راست باز شخص ہے, اس کے جتنے بھی قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے ہیں, لیکن یہ واجب قتل نہیں ہے. وہ ایک اور دوسری راہ نکالتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جب عید فصح کرتے ہیں تو آپ ایک مجرم کو بری کرتے ہیں, آپ ایک مجرم کو معاف کرتے ہیں. ہمارے پاس آپ کا ایک اور مجرم ہے جو کون ہے, برابا ہے, جس نے خون کیے ہیں, جس نے ہماری حکومت کے خلاف
बगावत की है, जो वाजबुल कत्ल है। तो अगर आप कहें तो मैं इसे फसा पर आपको यीशु मसीह जिसके बारे में आप कहते हैं ये वाजबुल कत्ल है, मैं बरी कर देता हूँ। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो चलाए कि हमें यीशु नहीं चाहिए, बल्कि हमें कौन चाहिए? बराबा चाहिए। उन्होंने यीशु के बजाय बराबा को चुन लिया और यीशु के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए और कहा ये वाजिबुल कत्ल है, इसे सलीब दिया जाए, इसे माफ ना किया जाए। इसके साथ इस पर यही संगीन जुर्म है कि इसने खुदा के खिलाफ अपने आप को कहा है कि मैं बाप का बेटा हूँ। और खुदा के कलाम लिखा है कि वो इस वजह से बड़ा परेशान हुआ। उसने एक पानी मंगवाया और आपने हाथ धोकर कहा कि इसको कोड़े लगवाकर उसने उनको भेज दिया। कब जो चाहते हैं इसको सजा दे, लेकिन मैं इस सजा से बरी हूँ। उसने अपने हाथ धोकर कहा कि इसका खून मुझ पर और मेरी नस्ल या मेरे खानदान पर नहीं होगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो यीशु को लेके और वो यीशु मसीह को ले गए। इस मौका पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब वो लेकर गए हैं तो उसे बड़े सारे लोग उसकी आंखों पर पट्टी को बांधे हुए हैं। वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। जब यीशु को लेके जाते हैं तो उसकी आंखों पर कपड़ा बांध के कहते हैं बता तुझे किसने मारा है। उससे मुक्के मार रहे हैं, उसे तमाचे मार रहे हैं, उसे पकड़ रहे हैं, उसे घसीट रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर लेके जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहूदी कोड़े जो थे वो सादा कोड़े होते थे और यीशु मसीह के जो यरूमी कोड़े थे वो सादा कोड़े होते थे। लेकिन यीशु मसीह के लिए जो कोड़े मारे गए थे वो यहूदी कोड़े मारे गए थे। और यहूदियों के कोड़े जो थे वो नहायत नुकीले होते थे। उसमें कुछ शीशा लगा था, कुछ लोहे के टुकड़े लगे थे और कुछ गेंदें लगी होती थी जिनसे उनको यीशु मसीह को मारा जाता था। और खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह नबी की वो गोई पेश पूरी होगी कि उस पर सियासत की गई, उसे हमारे लिए घायल किया गया, उसे मारा गया। जिस भेड़ अपने पार कुतरने वाले के सामने खामोश हो जाती है, इसी तरह वो भी हमारे लिए खामोश रहा। जब पिलातुस ने उसे कहा कि अपनी शरीयत के माफिक जाकर इसे सजा दो, तो वो उस पर लेके और इस पर मारा और उसे कूटा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पिलातुस ने क्या किया जब उसे पेश किया गया था तो उसने कहा ये यहूदियों का बादशाह है, तो उसे एक कीमती चोगा पहना दिया, उसके सर पर सरकंडों का ताज रख दिया और उसके हाथ में एक सरकंडा दे दिया और एक चबूतरे पर बिठाकर लोग उसे कहते अदाब यहूदियों के बादशाह, और उसे मारते और उसे मजाक उड़ाते, उसे ठट्ठों में उड़ाते और उस पर लान तान करते थे कि ये यहूदियों का बादशाह है और उसे चोगा पहनाकर उसमें लान तान किया जाता था। और खुदा के कलाम में लिखा है एक बहुत बड़ी भीड़ जो उस दिन जमा थी वो भी सारे जुलूस में शामिल थी। और यहूदियों के कलाम में लिखा है उन्होंने पहले यीशु को कोड़े मारे और खुदा के कलाम में लिखा है जब वो कोड़े मारकर उसे लहूलुहान कर चुके। और कोड़े भी ऐसे थे कि जब कोड़े मारे जाते तो पूरे जिस्म का गोश्त निकल आता था और इसके सारे जिस्म से खून रस रहा था और तकलीफ इतनी ज्यादा थी। और खुदा के कलाम में के उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उस मुंह को सजा दिया गया था, उसकी दाढ़ी को नोचा गया था, उसके मुंह पर थूका गया था। और यीशु मसीह पर जब 40 कोड़े लगाने के बाद एक जगह उस पर लेके आते हैं जो पहाड़ी रास्ता है। 9 बजे यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए। इसके बाद वो यीशु मसीह को गिलगिता की पहाड़ी से लाते हुए उस खोपड़ी की जगह पर लेके आए। कहा जाता है कि यहाँ मुजरिमों की जो रोमी लोगों को सजा देते, यहाँ मुजरिमों की खोपड़ी और हड्डियां पड़ी होती। और कहा यह भी जाता है, बयान किया जाता है कि आदम को भी इस जगह
दफन किया गया था, जहाँ पर आज यीशु मसीह को खड़ा किया जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है उसे सलीब पर लटका दिया गया, उसे सलीब पर चार कील लगाकर उसे सलीब पर लटका दिया और रस्सियों से बांध दिया गया और उसको सलीबी रास्ता से लेके गए। और खुदा के कलाम में लिखा है जब वो सलीब पर उठाए जा रहा था तो लोग उस पे ताने मार रहे थे, लोग उसको बुरा भला कह रहे थे। और एक शख्स जब यीशु मसीह उस सलीबी रास्ते से गुजरता, उस पहाड़ी रास्ते से गुजरता, कभी वो गिरता और कभी वो उठता, तो एक शख्स शमौन करीनी है जिस में कफीर में था, उस जुलूस में था, उसको बुलाकर उसे सलीब उठाने के लिए कहा जाता है। और वो यीशु मसीह की थोड़ी देर के लिए सलीब उठाता है और यीशु को उस जगह पर लेके जाया जाता है जो गिलगिता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है। उस जगह पर यीशु को जाकर उस जो उसने खड्डा खोद रखा था उस जगह पर यीशु को रस्सियां बांधकर उस जगह पर यीशु को एक ही झटके में सलीब को खड़ा किया जाता है। और जब सलीब को खड़ा किया जाता है तो यीशु का खून बह रहा था, यीशु का खून पैरों तक बह रहा था और वो नहायत तकलीफ में थे। जैसे वो झटके से उसे खड़ा करते हैं तो इतनी ज्यादा चीखें निकलती है कि नीचे वाली वादी भी परेशान हो जाती है। उन चीखों को, उन दर्दों को सुनकर यीशु मसीह अकेले सलीब उठाए हुए था। उनके साथ 2 और डाकू थे जो उनके साथ सलीब पर लटकाए हुए थे, लेकिन उन डाकुओं पर कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ था, उन पर कोई उनकी दाढ़ी को नोचा नहीं गया था, ना उनको ठट्ठों में उड़ाया गया था, ना उनको तमस्करों में उड़ाया गया था। लेकिन यीशु मसीह को मेरे रात के लिए कोड़े लगाए गए, उसे तमस्करों में उठाया गया, उसे मारा गया, उसे कूटा गया। और खुदा के कलाम में लिखा है जब यीशु नहायत उस जगह पर पहुंचे, खुदा के कलाम में लिखा है यीशु को जब सलीब पर लटका दिया गया 2 डाकुओं के हमरा, तो वहां पर यरूशलेम में जब यीशु सलीब उठाए हुआ था तो बहुत सारी औरतें भी यीशु के पीछे पीछे आ रही थी और यीशु मसीह सलीबी सारे रास्ते में खामोश रहा। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर उन औरतों को देखता है और कहता है यरूशलेम की बेटियों, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि इस वक्त से डरो जब यरूशलेम को क्या किया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। उस वक्त लोग कहेंगे आए पहाड़ों हम पर गिर जाओ, आए टीलों हमें छुपा लो। जिस वक्त हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जा रहा है तो सूखे दरख्त के साथ क्या किया जाएगा। और खुदा उनके कलाम में लिखा है खुदा उन औरतों को तसल्ली देता है। अब वो वक्त आ पहुंचा है जब यीशु सलीब पर है, जब उसने अपना पहला खिताब करना है। और जब पहले खिताब से पहले जब पूरे लोग, जब सरदार कहे, रोमी सिपाही, सब लोग उस सलीब के पास जमा है, तो मुझे तो इस वक्त यह हकीकत हम सबके सामने आश्कारा होती है कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा था अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी सलीब उठाए। अब समझ लग रहा था कि सलीब उठाना कितना बड़ा काम है। और खुदा के कलाम में लिखा है और जब सुबह 9 बजे का वक्त है, सूरज अबोताब से चमक रहा है और खुदा का बल्ला जो बेऐब है यीशु मसीह को सलीब के मज़बा पर चढ़ा दिया गया है। उसके हाथों और पांव में कील लगाकर उसे बांध दिया गया है। उसका जिस्म सलीब के वजन से गिरा जा रहा है और इस वक्त उसको एक खुरदरी सलीब पर लटका दिया गया है और उसके आसपास उसके दाएं और बाएं 2 डाकों के लटका दिया गया है। हमारे खुदावंद का मुकद्दस जिस्म जमीन और आसमान के दरमियान मलक कर दिया गया है और खुदावंद यीशु मसीह इस सलीब पर उसके सिरे पर एक
رشتہ بھی لکھ کر لگا دیا گیا ہے جو یونانی، عبرانی اور لاطینی زبان میں کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ ہمارا خدا اس وقت نہایت دلگیر ہے، ہمارا خدا اس وقت نہایت تکلیف میں ہے، اور جب اس نہایت تکلیف میں ہے تو وہ ایک نعرہ لگاتا ہے، وہ ایک خطاب کرتا ہے۔ وہ کیا خطاب کرتا ہے؟ اب اگر وہ کیا خطاب کرتا ہے؟ لوکا کے انجیل اس کا 23 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ وہ اپنا پہلا خطاب کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ کیونکہ یسایہ نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی، اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آج میرا اور آپ کا باپ شفاعت کر رہا ہے۔ آج خدا یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ وہ باپ سے لوگوں کی شفاعت کر رہا ہے۔ یہ انسانی دل و دماغ اور علم و دانش کی گہری دعا جو گہری وسعت کی ادراک ہے سے بڑی ہے۔ یسوع مسیح اپنے ذاتی اقدس سے نہایت اونھا یہ دعا دی ہے۔ اس نے سب کو معاف کر دیا ہے، جو اسے جانتے تھے اور جسے نہیں جانتے تھے۔ آج خدا نے سب کو معاف کر دیا کہ وہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ تھا، جس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ اس نے زمین پر بھی لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ جب اس عورت کو جو گناہ میں پکڑی گئی تھی، جس کے گناہ کی سزا اس کو سنسار کرنا تھا، جب وہ یسوع کے قدموں میں لائی گئی تو یسوع نے اسے کیا کیا؟ معاف کیا اور کہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنا۔ جب 12 برس کی عورت نے یسوع کے پلے کو چھوا اور شفا پا گئی تو یسوع نے اسے کہا کہ کسی نے میرا پلہ چھوا ہے کیونکہ قوت مجھ سے نکلی اور اس نے شفا دی ہے۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو یسوع نے اس سے بھی کہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنا، اور خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا نے زمینی اپنی زندگی میں رہتے ہوئے لوگوں کو معاف کیا۔ جب وہ صلیب پر ہے تو اس نے لوگوں کو معاف کیا۔ اس نے ہمیں بھی سکھایا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ آج بھی خدا ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، دعوت بھی کہتا ہے مبارک ہے جس کی گناہ ڈھانکا گیا اور جس کی خطا بخشی۔ ہم سب مبارک ہے، ہماری خطاؤں کو خدا نے بخش دیا، ہماری گناہوں کو اس نے ڈھانک دیا۔ اس نے صلیب پر اپنے خون کو بہا کر ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی تاکہ ہم بچائے جائیں، تاکہ ہم معاف کیے جائیں، تاکہ ہم اس زندگی کے پاس پا سکے جس کا وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا، راہ اور زندگی میں ہوں۔ خدا نے آج معاف کر کے ہم سب کو اس نئی زندگی میں، اس بادشاہت میں، اس عدد میں دوبارہ داخل کیا ہے۔ اب خدا کی اس بادشاہت کے لیے، خدا کی اس مہربانی کے لیے، خدا کی اس فضل کے لیے کہ خدا نے میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، خدا کی اس لازوال محبت کے لیے، خدا کی اس محبت کے لیے ہم سب مل کر خدا کی شکر گزاری کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔ آمین۔